السلام علیکم ناظرین، P9 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑی تیز ہے، اسی طرح چشتیاں شہر بھی تمام تر جو پارٹیاں کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے کمپین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میرے ساتھ آج جماعت اسلامی PP244 سے جو امیدوار ہے طاہر باجوہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سر، کیا منشور ہے جماعت اسلامی کا اور کیا دیکھتے ہیں؟ چشتیاں شہر ایک مسائل کا گڑھ ہے، اگر عوام موقع دیتی ہے تو چشتیاں کے لیے، عوام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم نے اپنا جناب یہ ہینڈ بل لانچ کیا نا، اس کے اوپر ہم نے منشور دیا، دوسری پارٹیوں نے شاید یہ نہیں دیا، تو اس میں ہماری پارٹی کا منشور جو پورے پاکستان میں ہم نے ایک ہی دیا ہے، جو ہمارے امیر سراج الحق صاحب ہیں ان کی طرف سے ہے۔ اس کے چند نکات یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان میں ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یعنی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جناب ہر گھر میں 200 یونٹ تک بجلی فری دینا چاہتے ہیں، سیوریج کا سسٹم، اسکولوں کا سسٹم، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، اور اس طرح کی، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ سود سے پاک معیشت، ٹھیک ہے جی۔ اور دیگر جو ہے ہمارے سیاستدان ہیں ان کی طرح یہ جھوٹے اور کھوکھلے وعدے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سے باہر ہو کے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جو پاکستان بلکہ ایشیا کی دوسرے تیسرے نمبر کی سب سے بڑی، جو ایشیا کی پہلے نمبر کی اور میرا خیال ورلڈ کی تیسرے چوتھے نمبر کی جو سب سے بڑی خدمت والی جماعت ہے الخدمت فاؤنڈیشن، وہ جماعت اسلامی کی ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی۔ سیلاب ہو یا جناب زلزلہ ہو، دیگر آفات ہوں، اس میں بھی ہمارا کام جو ہے الخدمت کا ہر بندے کے سامنے ہے۔ حال ہی میں جو ہمارے سیلاب آیا، اس میں بھی جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جناب سب سے جو اہم مسئلہ ہے ہمارے شہر کا، وہ ہے جناب سیوریج اور میٹھے پانی کا۔ سیوریج کے نام پہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ارب کا بجٹ آیا، جو پچھلے نون لیگ کے جو ہیں میں نے انہوں نے جناب جو سیوریج بنوائی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بارش ہوتی ہے اور 3 دن ہمارے جو بازار ہیں وہ بند رہتے ہیں۔ سیوریج جو ہے پہلے دن سے بری طرح ناکام ہے۔ یہ مین مسئلہ ہے، کیونکہ جب کاروبار بند ہوں گے تو ظاہر ہے پھر معیشت پہ اس کا تو اثر پڑے گا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے۔ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا، کہ سیوریج کے اندر جو ہے واٹر سپلائی کے پائپ ہیں، اور وہ جناب ان میں ملاوٹ ہوتی ہے اور بار بار احتجاج بھی ہوتے ہیں۔ بجلی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اب اس کے یونٹس جو ہیں وہ جو آسمان کو چھو رہے ہیں اس کے ریٹس، اور جماعت اسلامی نے جناب یہ اپنے منشور میں دیا کہ 200 یونٹس فی گھر ہم جناب فری بجلی دیں گے۔ اچھا، جیسا کہ سر، جیسا 2013-2018 میں نون لیگ کی حکومت رہی، عوام نے بڑا بھروسہ کیا تھا کہ اگر یہ حکومت آتی ہے تو یہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ چشتیاں کے مسائل حل کریں گے۔ سیوریج کا یہاں پر جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگوں کے لیے جو گھروں میں پانی آ رہا ہے سیوریج کا وہ بھی گندا آ رہا ہے، جس وجہ سے لوگ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کام چشتیاں شہر میں کوئی نہیں ہو، صرف کھوکھلے دعوے، کھوکھلے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی اگر موقع دیتی ہے عوام، تو کیا یہ معاملہ جو ہے بڑے زیادہ تر ہیں، حل کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، نون لیگ جو ہے وہی حکومت میں رہی ہے یا پیپلز پارٹی رہی ہے، اور ان کے صرف دعوے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ دعوے کرتے ہیں تو علاج یہاں پہ کیوں نہیں کرواتے؟ اگر انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ان کا علاج بھی ادھر ہو سکتا ہے، تو دیکھیں کہ علاج کے نام پہ وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جناب یہاں پہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس کے برعکس، ہم نے جناب صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس جناب وزارتیں رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے وہاں پہ بلا سود بجٹ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کا قرضہ جو ہے وہ بالکل نیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا دیکھیں، یہ گورنمنٹ رہی ہیں، PTI بھی رہی ہے، نون لیگ بھی رہی ہے، ساری جو جماعتیں رہی ہیں، تو اب بھی اس کی صورتحال دیکھیں کہ کتنے ارب اس پہ قرضہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہمارے پاس لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا، تو ہم سب سے پہلے سودی معیشت کو ختم کریں گے۔ شہر کے جو مسائل ہیں مین بڑے، سیوریج، واٹر سپلائی اور یہ بجلی کے مسائل، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی پریورٹی پہ حل کریں گے۔
84 کروڑ روپے کا یہاں پر ایک سیوریج کے نام پر میگا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، وہ بالکل کرپشن کی نظر ہو گیا۔ اگر وہی یہاں پر اگر 84 کروڑ روپے اگر یہاں پر لگائے جاتے تو چشتیاں شہر کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ وزٹ کریں حسین کالونی، یہاں پر نور پورہ، ناصر آباد، جتنے بھی یہاں پر علاقے جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بولتے گٹر، گندے پانی، یہاں پر گندی سڑکیں جو ہے آپ کو نظر آئیں گی۔ چشتیاں شہر کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ 1990 والے کہیں پاکستان میں آ گئے ہیں۔ تو یہ عوام جس طرح اب یہ دعوے کر رہے ہیں نون لیگ والے یا دیگر پارٹیوں والے، تو کیا کہتے ہیں یہ اب پہلے یہ کام نہیں کروا سکے، اب دوبارہ یہ کام کروائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کوئی ہے ہی نہیں، پارٹی ہے ان کی مفادات۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے شہر میں ہی دیکھ لیں، پورے پاکستان کو آپ نہ دیکھیں، یہاں پہ جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کو جناب آفر ہوئی ہے نون لیگ میں اور وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں کو آفر ہوئی ہے تو وہ چلے گئے ہیں جناب وہ جہاز گروپ میں۔ اسی طرح یہ ان کی پارٹی اپنی تو کوئی ہے نہیں، اپنی پارٹی ہو تو منشور ہو۔ ہمارا جیسے جماعت اسلامی سے تعلق ہے تو ہمارا منشور شروع سے ہے کہ ہم اس کو خوشحال پاکستان، اسلامی پاکستان کی ریاست کا ہمارا نعرہ ہے، مدینہ کی ریاست کا نعرہ ہمارا ہے جماعت اسلامی کا، تو ہم اس کو اس طرز پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ باقی رہ گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب کا یہ بجٹ آیا تو وہ عام لوگ جو تھے نا، انجینئرس تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن عام لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ جب یہ پائپ پڑ رہے تھے اور سارا شہر اکھڑا پڑا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پائپ اتنے چھوٹے ہیں یہ پانی نہیں نکال لیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کی اتنی کثیر تعداد میں آواز آئے تو اس میں نقص تو ہوتا ہے، اور وہ پائپ وہی ڈلے، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اور پھر وہ جناب پہلی بارش ہی ہوئی تو وہ پول کھل گیا۔ آپ کا جو بڑے 2 روڈز ہیں وہ ان کو جناب کر دیا گیا جناب اونچا، اور جو اندر بازار ہے، ریل بازار ہے، مین بازار ہے، اس کے بعد چمن بازار ہے، اور ملحقہ جو بھی اندر بازار ہے، قاضی والا روڈ اور ہائی وے روڈ کے علاوہ، تو وہ سارے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ 3 دن لگتے ہیں وہاں سے پانی نکلنے میں۔ یہ بتائیں کہ یہ سیوریج یہ کون سے انجینئرز ہیں جنہوں نے بنایا، اور کون سے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کو جناب اس کو چیک آؤٹ کیا اور جناب یہ فنڈ لائے اور لگائے۔ یہ کام اتنے کروڑوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ پوچھنے والی بات ہے۔ اور باقی مسئلہ یہ رہ گیا کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو بحر و بر میں فساد ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کرپشن کرتے ہیں نا۔ ان کے سامنے جماعت اسلامی کا ایک اجلا کردار موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر لوگ ووٹ دیں گے ان کو تو پھر اسی طرح کے جناب پروجیکٹ آئیں گے اور اسی طرح پانی کھڑے رہیں گے اور گندے پانی ہمیں پینے کو ملیں گے۔ یہ تھے جی طاہر باجوہ صاحب جو کہ پی 244 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے سیلاب میں بھی لوگوں کو تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑا، جتنی بھی پارٹیاں یہاں پر آئی ہے وہ کھوکھلے دعوے وعدے کیے، عملاً اقدامات کسی نے نہیں کیے۔ جیسے کہ ہمارا شہر جو ہے سیوریج کا اور اندرون شہر کی سڑکیں جو ہے وہ مسائل کی گڑھ بنے ہوئے ہیں، تو اگر عوام نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ چشتیاں کے لیے، عوام کے لیے باقی بھی پروجیکٹ لے کر آئیں گے، اور یہ جو درینہ مسائل ہے یہ بھی ہم حل کریں گے جی۔